بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم قرآن کو وظائف اردو کے پیارے دوستوں۔ ناظرین، ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر یہ خواہش رکھی ہے کہ وہ شادی کے بعد صاحب اولاد ہو جائے۔ حتیٰ کہ انبیاء و اولیاء کرام نے بھی یہ تمنائیں کیں اور دعائیں مانگی۔ اولاد دینا یا نہ دینا دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دونوں میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ کسی کو اولاد دے کر آزماتا ہے اور کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کسی کو مال دے کر آزماتا ہے، وہ اسی میرے عطا کی فرما برداری میں لگاتا ہے یا میری نافرمانی میں لگاتا ہے، اور کسی کو مال نہ دے کر کہ وہ صبر و رضا کا مظاہرہ کرتا ہے یا ناصبری یا ناراضگی کا۔ ناظرین، اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی قدر ان لوگوں سے پوچھی جائے جن کے گھر کے آنگن میں یہ پھول نہیں کھلا۔ خوشادہ اور وسیع گھر، نوکروں اور دنیا کی ہر آسائش موجود ہے، مگر پھر بھی گھر سونا اور ویران سا لگتا ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ گھر کے گلشن میں بچے کی صورت میں کھیلنے والا پھول جو سارے گھر اور گھر والوں کو معطر کر دے، وہ نہیں ہے، اور اس کے حصول کے لیے ہزار جتن کیے جاتے ہیں۔ نظریں مانی جا رہی ہیں، روزے بھی رکھے جا رہی ہیں۔ حرمین شریف میں حاضری کے موقع پر غلاف کعبہ پکڑ کر مقام ابراہیم پر نوافل کی ادائیگی کے بعد میدان عرفات میں جبل رحمت پر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے موقع پر حصول اولاد کے لیے دعاؤں پر دعائیں مانگی جا رہی ہیں، یا کسی بزرگ کے پاس جانا ہوتا ہے تب بھی اس دعا کی درخواست کی جاتی ہے کہ اولاد کے بغیر ایسی زندگی خالی خالی اور بے مزہ سی لگتی ہے کہ اتنے جتن کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کی سن لیتا ہے تو وہ خوشیاں مناتا ہے، دوست احباب کو مٹھائیاں کھلاتا ہے اور مبارکباد وصول کرتا ہے۔ یہ سب اس کی دلیل ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے۔ آج کا یہ عمل جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اب تک بہت سے لوگوں نے کیا۔ نیو شادی ہوئی تھی یا جن کی شادی کو سالوں گزرے تھے اور وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے، جس نے بھی یہ عمل کیا اور اپنی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی، اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ بہت سے وظیفے کر چکے تھے، کسی کو کوئی مرض تھا اور کسی کو کوئی بھی مرض نہ تھا، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر ہوتی ہے، اس کے در پر اندھیر نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، جس نے بھی یہ عمل اولاد کے حصول کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے سالوں بعد بھی اولاد دی ہے، فوراً بھی اولاد دی ہے۔ بہت سے سال گزر چکے تھے، بہت سے عمل کر چکا تھا، بہت سی جگہ سے دوائیاں لے چکا تھا، اب تک جسے بھی اولاد نہیں ہوئی تھی اس نے یہ عمل کیا، اسی سال اسے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ بہت آسان عمل ہے، آپ بھی اولاد کے حصول کے لیے یہ عمل ضرور کریں۔ دوستوں، کرنا کچھ یوں ہے کہ آپ نے 3 کاغذ کے ٹکڑے لینے ہیں اور ان کاغذوں پر یہ درود شریف جو آپ کو سامنے اسکرین پر لکھا نظر آ رہا ہے، آپ اسکرین پر دیکھ لیں، درود شریف آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے، اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس سیو کر لیں یا ویڈیو کو روک کر اپنے پاس یہ لکھ لیں۔ دوستوں، کیونکہ آپ نے یہ درود شریف ان 3 ٹکڑوں پر لکھنا ہے، پین سے لکھ لیں، مارکر سے لکھ لیں یا بال پین سے۔ 3 ٹکڑے جس کے اوپر واضح طور پر زیر زبر کے ساتھ صاف ستھرا لکھ ہو جائے۔ سائز کے حوالے سے آپ بڑے ٹکڑے بھی لے سکتے ہیں، بڑے ٹکڑے ہی لے لیں تاکہ جگہ کی کمی نہ ہو۔ 3 کاغذ کے ٹکڑے لیں اور ان پر یہ درود شریف آپ کے سامنے اسکرین پر لکھا نظر آ رہا ہے، اس کو ان کاغذوں پر لکھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے کسی دریا، کسی ندی یا نہر کے کنارے پر 3 ٹکڑے لے کر چلے جانا ہے۔ وہاں جا کر آپ نے ان درود شریف کو پڑھنا ہے۔
ایک ٹکڑا ہاتھ میں پکڑنا ہے اور درود شریف کو اس ٹکڑے سے دیکھ کر 7 دفعہ یا 3 دفعہ آپ نے یہ درود شریف جو لکھا ہوا ہوگا ٹکڑے پر، آپ نے خود لکھا ہوگا، اس کو آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اگر 3 دفعہ پڑھتے ہیں تو جیسے ہی 2 دفعہ پڑھ چکیں گے تو آپ نے اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عرض رکھنی ہے کہ یا اللہ پاک مجھے اولاد عطا فرما۔ ناظرین، اللہ پاک سے آپ نے اس وقت دل سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد جیسی نعمت عطا فرما۔ اس کے بعد آپ نے تیسری دفعہ یہ پرچی سے دیکھ کر درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اگر آپ یہ 11 مرتبہ پڑھتے ہیں اور جب آپ اس کو 6 دفعہ درود شریف کو پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے یہ دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے رکھ دینی ہے، اولاد کے حصول کے لیے مانگنی ہے، اور باقی 5 دفعہ آپ نے یہ درود شریف دیکھ کر پڑھ لینا ہے، اور وہ ایک پرچی آپ نے پانی میں، چلتے ہوئے پانی میں، یعنی نہر، ندی یا آپ دریا کے کنارے کھڑے ہیں یا ویسے بھی آپ اسے پھینک سکتے ہیں، چلتے ہوئے پانی میں، بہتے ہوئے پانی میں آپ نے اسے بہا دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسری پرچی کو کھولنا ہے، پڑھنا ہے، اور سیم اسی طریقے سے جیسے میں نے پہلی پرچی کے حوالے سے آپ کو بتایا، آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو پرچی کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور درمیان میں اپنی دعا مانگنی ہے اور اس پرچی کو بھی بہا دینا ہے۔ ناظرین و سامعین، اسی طریقہ سے تیسری بار اپنے پرچی کے اوپر جو درود شریف لکھا ہوگا 3 دفعہ پڑھنا ہے، درمیان میں آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنی ہے اپنی دعا، اور اس پرچی کو پانی میں بہا دینا ہے۔ دوستوں، جس نے بھی یہ عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اسی سال اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ دوستوں، آپ نے یہ عمل 3 ٹکڑوں پر ہی لکھنا ہے۔ ایک ٹکڑے پر لکھنے سے ہی یہ عمل بہت ہی اثردار اور آزمودہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا فوراً قبول ہو جائے اور اللہ پاک آپ کو اسی سال اولاد کی نعمت سے نوازیں تو آپ نے 3 پرچیاں ہی آپ نے جو ہے لکھنی ہے، اور جس طریقے سے آپ کو بتایا آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ نے 7 دن تک کرنا ہے، حد 11 دن تک، یعنی کہ یا تو آپ اس عمل کو 7 دن کریں یا آپ یہ عمل 11 دن تک کریں گے، انشاءاللہ تعالی کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ آپ کے دل کی خواہش، اولاد کی خواہش انشاءاللہ تعالی پوری ہو کر رہے گی۔ دوستوں، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اولاد کے حصول کے لیے اور بیٹے کے حصول کے لیے، دونوں کے حصول کے لیے یہ عمل بہت ہی زیادہ کارآمد ہے۔ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد سے نوازا ہے، بلکہ بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کی اولاد ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے جیسی نعمت سے نوازے یا بیٹی جیسی نعمت سے نوازے، تو آپ نے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق ہی اس عمل کو کرنا ہے، اور اولاد کی دعا کے ساتھ ہی آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک مجھے اولاد میں بیٹا دے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنی ہے کہ اللہ پاک تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے مجھے پہلے بھی بیٹی یا بیٹا عطا فرمایا ہے، لیکن اب مجھے بیٹے جیسی نعمت سے بھی نواز۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، اور تیرے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہے بیٹا عطا کرے اور جسے چاہے بیٹی عطا کرے۔ میں تیرا محتاج ہوں، بے شک تو ایک ذات ہے جو کسی کے محتاج نہیں، اور تو ہی مجھے نواز سکتا ہے۔ یا اللہ مجھے بیٹے جیسی نعمت سے نواز۔ آپ نے اپنی دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنی ہے اور درود پاک پڑھ کر وہ پرچیاں آپ نے پانی میں بہا دینی ہے۔ دوستوں، اس کے بعد اس وظیفے کے دوران آپ نے جس باتوں کا خیال رکھنا ہے جو اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں اور اس وظیفے کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، اس عمل کا فائدہ ان کو نہیں ہوتا، وہ ان باتوں کا نوٹ کریں کہ انہوں نے یہ غلطیاں بالکل نہیں کرنی۔ وہ یہ ہیں کہ یہ تحریر جو آپ نے لکھنی ہے، یہ جو آپ نے درود شریف لکھنا ہے، کسی پاک نہر یا دریا یا کسی کنویں میں پھینکنی ہے۔ اگر فرض کریں آپ کے گھر کے پاس کوئی دریا یا نہر نہیں ہے
تو کنویں میں بھی، لیکن صاف کنویں میں جو پانی آپ پی سکتے ہوں، جو نہر میں استعمال کے قابل ہے، جو لوگ استعمال کرتے ہیں، جو کنواں جو نہر استعمال کے قابل ہے۔ اکثر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں، کسی گندے نالے میں جو پینے کے قابل بھی نہیں ہے اور جو جوہر ہوتی ہیں، جو کھڑا ہوا پانی ہوتا ہے، لوگ اس میں پھینک دیتے ہیں۔ بالکل بھی آپ نے ایسا نہیں کرنا دوستوں۔ گندے جوہر یا گندے پانی سے ملے ہوئے دریا میں نہ پھینکے، صاف ستھرے پانی میں جو استعمال کے قابل ہو، جو لوگ استعمال کرتے ہوں، جہاں پر لوگ نہاتے ہوں اس پانی کو پی سکتے ہوں، جہاں سے اپنے استعمال کے لیے پانی کو لے جاتے ہوں، وہ آپ نے اس دریا میں، اس نہر میں یا اس ندی میں آپ نے یہ ٹکڑے پھینکنے ہیں، جس کے اوپر آپ نے درود پاک لکھا ہوگا۔ دوستوں انتہائی پاورفل عمل ہے، جس نے بھی یہ عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد اور بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی یہ عمل کریں گے تو اللہ پاک آپ کو بھی اولاد اور بیٹے جیسی نعمت سے نوازے گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی اور کی مدد بھی ہو سکے۔ دوستوں اگر آپ نے ہمارا چینل قرآنک وظائف اردو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ جو ہماری نئی ویڈیوز ہوں ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا فیس بک پیج لائک نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے آپ کو فیس بک پیج کا لنک مل جائے گا، آپ ہمیں فیس بک پیج پر لائک کریں اور آپ ہمیں اپنے مسائل بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل کو ہم حل ضرور کریں گے۔ دوستوں اسی کے ساتھ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو میں نئے وظیف کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔